کو جاتے ہیں لینا بھائی، حج کو گئے، آج کل تو فیشن کے طور پہ جا رہے ہیں، 15 دن نہیں ملے، کہاں گئے تھے؟ عمرے کو نکل گیا تھا، عمرے کو نکل گیا تھا، مطلب بالکل نکل گیا، عمرے کو نکل گیا، پکنک کے طور پہ جا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے چلے گیا آپ، جا کے آ گیا، پہلے تڑپتے تھے اللہ پہنچا دے، اب تو بولا جا کے آ گیا، حج بھی کر رہے تو شارٹ وزٹ ہو رہی، سیدھا مینا میں پہنچ رہے، ٹائم نہیں ہے آپ 3 دن میں ہو گیا آج۔ تو اب آج کل تو فیشن کے طور پہ ہر چیز ہو رہی ہے نا بھائی، شارٹ اینڈ سویٹ ہوتی چلے جا رہی ہے، مدینہ جانا ضروری نہیں ہے بولے، میں دیکھا کتابوں میں بھی دیکھا، حدیث میں بھی ہے، اور ہمارے ذاکر نائک بھی بولے، کیا بولے؟ نہیں مدینہ جانا ضروری نہیں ہے بولے، بھلا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، مومنین کے لیے ضروری ہے، اب اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ ہر عاشق جانتا ہے کہ حج قبول کرانا ہو تو مصطفیٰ کے در پہ جانا ہے، خالی جو حج کو پکڑ لے کے آ گیا اس کو ضروری نہیں ہے، قبولیت کے لیے آقا کے پاس ضرور، تو ہم حج کو قبول کرانے جاتے ہیں، انہیں حج کر کے آ جاتا، سرٹیفکیٹ نہیں لیتا، سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، ارے ہر امتحان کے بعد تجھے پاسنگ کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے، بی اے کر لیا تو تجھے بیچلر کی ڈگری ملتی ہے، ایم اے کر لیا تو ڈگری ملتی ہے، ارے تجھے یہ ڈگری معلوم ہو جاتی ہے، حج کی قبولیت کی ڈگری عاشقوں کو ملتی ہے، ہم مسلمانوں کو ملتی ہے۔ تو خیر اب یہ قرآن سے سنو، حج کر کے آئے، کعبے کا طواف کرے، 7 چکر لگائے، کعبے میں کہیں بھی نماز پڑھو ہو جاتی، لیکن جب واجب الطواف ادا کرنا ہو تو مقام ابراہیم کے پاس آنا پڑے گا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت میں طریقہ ہے، پیروں کے قدم بوس ہوتے ہیں، قدموں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، اب کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، ارے یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، بولے ارے پاؤں چومنا ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ کس نے کہہ دیا؟ اور ہندو چومتے ہیں، بولے ہر چیز کو تمہارے کہ ہندوؤں کی کہیں کو پسند آتی نہیں معلوم، ارے عقل کے اندھے، پاؤں چومنا ہندوؤں کا طریقہ نہیں، صحابہ میرے آقا کے قدم کو منہ سے چومتے تھے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار صدیق اکبر مولا مشکل کشا آتے قدم چومنے تو سرکار پاؤں آگے کر دیتے، مگر ہر ایک کو اجازت نہیں تھی چومنے کی، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی تھی اس کا اضافہ مان لیتا، یہ کس نے کہہ دیا پاؤں چومنا ہندوؤں کا طریقہ؟ نبی کی سنت کو ہندو کا طریقہ ہوگا، دین کی لا علمی ہے، ہمارے عقل کے اندھو، اگر پاؤں کی اہمیت معلوم ہو قدموں کی تو کاٹ کے گھر میں رکھ لینا، قدم کی اتنی اہمیت ہے کہ قدم درویش رد والا، گھر میں قدم نحوست لاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے آئے تو برکت لا لیتے ہیں، اگر غلط قدم گھر میں آ جائے تو کھڑتا بولتا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے تم باہر سے آتے ہو، پتہ نہیں بازار میں کیا کیا کھندل کے آتے ہو، کس کس جگہ پہ پاؤں ڈال کے آتے ہو، تو حکم رسالت کیا ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام بھیجو، نبی پہ سلام بھیجو، بھائی تمہارے گھر میں تم آ رہے ہیں، نبی پہ سلام کیوں بھیجنا؟ یہی تو ایمان کی اسپرٹ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارا رسول تم میں موجود ہے، گھر کو خالی مت سمجھ، وہ گھر ویران ہے جس گھر میں رسول نہ ہو، تو پہلے نبی پہ سلام بھیجو، اس لیے کہ افلاس لے کے آ رہا ہے باہر سے، پتہ نہیں کہ اس سے کون سے بلاؤں کی جگہ کھدل کے آ رہا ہے، تو اپنے ساتھ قدموں کے ساتھ بلا آ رہی ہے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلامتی بھیج دے تاکہ بلا باہر چلے جائے، سلامتی اندر آ جائے، اور جو آدمی منہ بھڑک کے دھڑک سے گھر میں آ جاتا، جو گھر میں آتا ہے تو گھر میں باہر کا افلاس لے کے آتا ہے، اس کے قدموں کے ساتھ نحوست چلی آتی ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کر دے تاکہ گھر میں بلا نہ داخل ہونے پائے، افلاس نہ آنے پائے، تو قدم افلاس لاتے ہیں، قدم خیر و برکت لاتے ہیں، اور میں تو یہ جماعت والوں سے پریشان ہوں، یہ لوگ حج کو گئے تو کیا کرتے ہوں گے؟
یہ لوگ حج کو گئے تو کیا کرتے ہوں گے؟ بولے کیا کرتے ہیں؟ بولا وہاں تو کوئی بھی کام اللہ کا نہیں ہے، حج میں کوئی بھی کام اللہ کا نہیں ہے، سب کام نبیوں کا ہے۔ جن کو یہ غیر اللہ بولتے، اللہ چکر لگایا تھا، وہ لگائے تھے، پیغمبر لگائے تھے، تم لگا رہے، ہر چیز محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ اب سنو، مقام ابراہیم پر بمبئی کا بہت بڑا داڑھی والا نماز پڑھا، پڑھے جا رہا، میں بولا بھائی صاحب کیا کہیں کو پڑھ رہی؟ حکم ہے بول صاحب، تو حکم کے پیچھے راز معلوم کرے، بے مقصد عبادت، ارے سمجھ کے پڑھتا تو عبادت قبول ہو جاتی۔ وہاں تو جھگڑا کر رہا تھا خدموں کے پاس، یا خدم کے پاس سر جھکا دیا، خدموں کے نشان کے پاس سر جھکا دیا، جھانک کے دیکھ کیا ہے، جھانکا تو بولے ارے تو پاؤں کا نشان ہے، بولا کس کے پاؤں کا نشان ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے خدموں کا نشان ہے۔ اور یہی سے عبادت اور تعظیم کا فرق معلوم ہوا کہ میرے آقا جب کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد، تو کعبے میں کتنے پتھر تھے؟ 360۔ کتنے بولیے؟ 360 بت تھے، پتھر کے تھے، 360 نہیں تھے، 362 تھے، 362 پتھر تھے، 362 اسٹون، 360 تو نبی نے نکالا، 360 پتھروں کو نبی نے نکالا، 2 کو چھوڑ دیا۔ حجر اسود بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، ارے جن کی عبادت ہوتی تھی ان کو نکال دیا، جن کی تعظیم ہوتی تھی ان کو رکھ دیا۔ حجر اسود چوما جاتا ہے، پوجا نہیں جاتا۔ مقام ابراہیم کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ اب میں 2 جملوں میں بات کر دوں۔ اب مقام ابراہیم کو اللہ نے فرمایا اس پتھر کو، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ورنہ اسی میں پوری رات ہو جائے گی، خالی قدموں پہ بولوں تو فجر میں ملا دوں۔ اگر میں قدم پہ بولوں کہ قدموں کا راز کیا ہے، مگر تمہارے ذوق طبیعت کے لیے بتا دوں کہ جھک رہے یہ بھی مقام ابراہیم پہ، مگر مقصد نہیں معلوم۔ میں نے کہا کہ یہ نبی کے قدم کا نشان ہے۔ اب خدا کی توحید کیا ہے؟ حکم کی تعمیل، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ آدم کے سامنے جھکا دیا یا محبوب کے قدموں کے نشان کے سامنے جھکا دیا؟ آدم کے سامنے جھکنا بھی توحید ہے، اور مقام ابراہیم قدموں کے نشان کے سامنے بھی جھکنا توحید ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ عبادت کا مقصد سمجھو کہ مقام ابراہیم کے پاس سجدہ کیوں کرنا؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو سجدہ کا بناؤ، وہاں جا کر واجب الطواف ادا کرو۔ اب راز عبادت کا معلوم کرو کہ بھئی یہاں حکم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہر عبادت میں تعظیم ضروری ہے، ہر عبادت میں تعظیم ضروری ہے۔ تو تعظیم کیسی؟ عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کا ہو رہا ہے کعبے میں، مگر تعظیم اس مقام کی جس مقام پر اللہ کا خلیل کھڑا ہو گیا تھا، اس مقام کی تعظیم ہے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت میں تعظیم ضروری ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ ہم اس عبادت کی تعلیم دیتے ہیں کہ سر جھکے خدا کے سامنے اور دل جھکے مصطفیٰ کے سامنے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا موقف۔ اور پھر میں تو پریشان ہوں، اچھا یہ تو بڑی بڑی جماعت والے جھکے تھے وہاں پر، مطلب کئی کو جھکے بول رہا، وہاں تو لڑتے تھے نا، تو وہاں اٹھنے کو لڑتے تھے یا جھک رہے۔ بمبئی میں جو کھڑے رہنے کو سلام پہ جھگڑا کرتے تھے، نہیں کھڑے ہوتے تو بھی جھکا گئی کو کہا ہے کہ وہ جاؤ اللہ کا حکم ہے نا جھکو، اچھا جھکو، تو حکم کو معلوم تو کرنا بھائی، کیوں جھکنا؟ وہاں تو خدم بوسی پہ جھگڑا کر رہا تھا، یہاں تو اللہ کے گھر میں قدموں کا راج ہے، اس کے محبوبوں کے قدموں کا راج ہے۔ اب یہاں تو جھک گئے، آگے بڑھے، اب کیا کرنا؟ سنت ہے پانی بیٹھ کے پینا، سنت رسول ہے پانی بیٹھ کے پینا، مگر مقام ابراہیم کے پاس آ کے آپ کھڑے رہ کے پانی پی رہے ہیں۔
ارے بولا بھائی بیٹھ کے پی، ارے نہیں، یہ پانی کھڑے رہ کے پینا، کیوں کھڑا ہوتا بھائی؟ پانی کے لیے کیوں کھڑا ہو رہا؟ پانی کی تعظیم ہے، کھڑے رہنے میں پانی کی تعظیم ہے۔ ارے بولا عقل کے اندھے آب زمزم کی تعظیم کر رہا ہے اور ساقی کوثر کی تعظیم پہ جھگڑا کر رہا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ارے جب تم پانی کی، اور یہ پانی نکلا کہاں سے؟ بوٹی اسماعیل کے قدموں سے، وہاں ابراہیم کے قدموں کے سامنے جھک گیا یا اسماعیل کے قدموں کے سامنے کھڑا ہو گیا؟ قدم سے بھاگے گا کہاں؟ ہر جگہ محبوب کے قدموں کا راج ہے، اگر قدموں کو سمجھو۔ یا اسماعیل علیہ السلام کے قدم ہے، وہاں تو کھڑا ہو گیا، وہاں قدم پہ جھک گیا یا قدم کے پاس کھڑا ہو گیا، اب کیا کرنا؟ بولا بھاگو۔ سبحان اللہ۔ کہاں؟ بولے ان صفا و مروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ پہ بھاگو۔ کیوں بھاگ رہا؟ اچھا بڑے بڑے بتوں پہ بھاگ رہے، بھاگ رہے بے